اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، تم غلو نہ کرو، فی دینکم، تمہارے دین میں۔ لفظ غلو غلا یغلو کے معنی بڑھنے، زیادہ ہونے، متجاوز ہونے کے ہیں۔ جب یہ لفظ دین کے تعلق سے آئے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دین میں جس چیز کا جو مرتبہ، جو درجہ، جو وزن اور مقام ہے، اس کو بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے۔ جو چیز پاؤ سیر ہے وہ من بھر دی جائے۔ جو حکم استحسان یا مستحب کا درجہ رکھتا ہو اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے۔ جو شخص ایک فقیہ یا مجتہد یا صحابی ہے اس کو امام معصوم بنا دیا جائے۔ جس کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے اس کو خدا کا شریک بنا ڈالا جائے۔ جس کی صرف تعظیم مطلوب ہے اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ یہ اور اس قبیل کی ساری باتیں غلو میں داخل ہیں۔ اور جس طرح مذہب کے معاملات میں تفریط بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح یہ افراط بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے مذہب کا وہ مزاج جو سر تاثر اعتدال ہے بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ خدائی ترتیب و تالیف اور اس کے اجزائے حسن و جمال کا ایک خوبصورت پیکر ہے وہ بالکل مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یوں تو اس غلو میں تمام اہل مذاہب مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ ہم مسلمان بھی، جن کو عدل و قسط پر قائم رہنے کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی، اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن خاص طور پر یہاں پر نصارہ، اہل کتاب سے مراد یہاں پر نصارہ ہیں، اس فساد میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی اصل بیماری یہی تھی کہ انہوں نے اپنے اس غلو کے سبب پورے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنایا اور پھر ان کو لے جا کر خدائی کے عرش پر بٹھا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کو نعوذ باللہ خدا کی ماں بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے فرشتے، ان کو بھی اس خدائی میں شریک کر دیا اور تثلیث کا عقیدہ بنایا۔ تو یہ مختلف غلو جو ہیں ان میں پائے گئے، اس لیے فرمایا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، علی اللہ، اللہ پر یا اللہ کے بارے میں، الا الحق، سوائے حق کے، یعنی اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے۔ اور دین میں غلو کا فتنہ جس راہ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی تائید و تقویت کا ساز و سامان جہاں سے فراہم ہوتا ہے، یہ اس کا صد باب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف وہی بات منسوب کی جائے جو اس نے فرمائی ہے، تو اس سے کسی قسم کے فتنے کا دروازہ نہیں کھلتا۔ فتنے کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب اس کی طرف وہ بات منسوب کی جائے جو اس نے نہیں فرمائی۔ یہی چیز بدعت ہے، اور یہیں سے شیطان کو دین میں گھسنے اور اس میں فساد برپا کرنے کی راہ ملتی ہے۔ نصارہ جہاں سے ہلاک ہوئے وہ یہی دروازہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی اور پھر یہ بات اپنے دین کا حصہ بنا لیا۔ انما المسیح، یقیناً مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا وہ کلمہ ہے، القاہا، القاء کیا ہے انہیں، الی مریم، مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور اسی کی طرف سے وہ روح ہیں۔ یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں حقیقت بیان کر دی گئی کہ اب یہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ صحیح بات بتائی گئی ہے جو اللہ نے ان کے بارے میں کہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی ولادت اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء فرمایا۔
اور ان کو روح بھی خدا ہی کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خارق عادت ولادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بنا پر ان کو خدائی کا درجہ دے دیا جائے۔ ان کی ولادت اسی طرح اللہ کی کلمہ کن سے ہوتی ہے جس طرح آدم علیہ السلام کی ولادت کلمہ کن سے ہوئی ہے، اور ان کے اندر بھی اللہ ہی نے اسی طرح روح پھونکی ہے جس طرح اس سے پہلے حضرت آدم میں پھونکی۔ اسباب تو محض ظاہر کا پردہ ہیں، وجود اور زندگی تو جس کو ملتی ہے اللہ ہی کے حکم سے، اس کی عطا کردہ روح سے ملتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ وضاحت بھی کر دی گئی، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم نہ کہو تین۔ یعنی عقیدہ تثلیث جو ہے، ثلاثہ سے مراد نصارہ کا عقیدہ تثلیث ہے جو پال کی اختراعات ہیں۔ اس عقیدے کی روح سے الوہیت میں باپ، بیٹے اور روح القدس تینوں شریک ہیں۔ یہ عقیدہ یوں تو بالکل مشرکین کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ انجیلیوں میں توحید کی تعلیم جو نہایت واضح الفاظ میں دی گئی تھی، کچھ اس کی بھی لاج رکھی جائے۔ اور بہرحال اس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ تین خدا ہیں یا تینوں میں سے ایک خدا ہے، اس طرح کی یہ باتیں کہا کرتے تھے۔ تو فرمایا انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بات یہاں اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات الوہیت کے یہ بات بالکل منافی ہے کہ اس کی اولاد مانی جائے۔ وہ ازلی اور ابدی ہے اور سب سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا تو ہے، تو اسے اب بیٹے اور بیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب کی کار سازی، سب کی مدد اور سب کے بھروسے کے لیے کافی ہے، تو اسی کے لیے کسی دوسرے کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یا تو خدا اپنی ذات میں کوئی خلا رکھتا تو تب شرک کی گنجائش ہوتی، یا دوسروں کی ضروریات کے اعتبار سے کوئی اس میں کمی ہوتی تب گنجائش ہوتی۔ اگر اللہ اپنی ذات اور صفات میں کامل اور اکمل ہے اور اپنی خلق کے لیے بھی کافی اور وافی ہے، تو شرک کی گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اس لیے فرمایا سبحانہ، انما، یقیناً، اللہ ہی الہ واحد، ایک اکیلا الہ ہے۔ یعنی تین خداؤں کا عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے تمام ان چیزوں سے جنہیں یہ اختراع کر رہے ہیں۔ ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے ہو کوئی ولد، کوئی بیٹا۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات، بس یہ یاد رہے کہ جب قوم کو غلط فہمی لگتی ہے تو اس طرح کی غلط فہمی لگتی ہے کہ عیسائیت اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے زیادہ اکثریت ان کی ہے، لیکن پوری قوم کو یہ غلط فہمی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا ہوا ہے۔ اس لیے اکثریت کبھی بھی سچائی پر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہی حق ہوگا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ہی کار ساز، اللہ ہی اپنے بندوں کے کام کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔